تم یا رسول آپ کو سوچیں، ہم لوگوں کو عقل ہے؟ عقل نہیں ہے۔ نبی کریم کہ دنیا مسافر کی طرح ہو، مسافر۔ پھر مسافری میں بھی تم کو پتہ نہیں وقفے میں کیا کیا ہو جائے، بتاؤ۔ یہ سب کو کہا ہے، نہیں کہ بوڑھے کو، جوان ہو بوڑھا ہو، امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو وزیر ہو، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ تو پھر اس جگہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے اور امان بھی نہیں ہے۔ تو وہاں سوچنا چاہیے ہم سڑکیں بنائیں گے، ہم مستقبل بنائیں گے، ہم یہ بنائیں گے، ہم پاکستان بنائیں گے، ہم ہندوستان بنائیں گے۔ ہاں، ہم سرمایہ کاری کریں گے۔ وہ نہیں چاہے گا، کر کر کے تھک گئے اب تم، سرمایہ کاری بھی کر کر کے تھک گئے ہو، باہر کے ملکوں سے دوستیاں بھی کر کر کے تھک گئے ہو، ہاں جی، بہت کچھ کر رہے ہو اور کر رہے ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا۔ پھر بھی ہم لوگ نبی کریم کی طرف نہیں آتے، نہیں ابھی کرنا ہے، تو پھر ایمان چھوڑ کے مرنا ہے کہ زیادہ کرنا؟ پھر ایمان ہی چھوڑ کے مرنا ہے نا، جو زیادہ کرنا ہے۔ تو پتہ کرنا کرانا ظاہر ہوتا ہے، ہوتا نہیں، جو وہی ہوتا لکھا ہوتا ہے، اور جتنا کرے کرے لیکن ہوگا وہی جو لکھ چکا ہے۔ یہ تمہارا ایمان بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ جتنا زور لگا اس کو یہ پتہ ہے کہ تقدیر پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، ہر چیز کی، کھانے کی، پینے کی، مرنے کی، سکھ کی، دکھ کی، بیماری کی، ہر لکھی چکی ہے۔ اس بظاہر کرنا پڑتا ہے تسلی کے لیے، ہاں، لیکن ہوگا وہی۔ تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے تم دنیا گھوم کے آ جاؤ بھوکے ہی مرتے آتے ہو، ہاں جی، یا جہاز میں مر گیا، یا ایجنٹ کھا گیا، یا لے کے آیا اتری ڈکیتی نے گولی ماری سارا لے کے چلا۔ اور خدا نے لکھا ہے، نہ باہر گیا نہ گیا، کہ اپنے ملک میں لاکھوں پتی ارب پتی بن گیا، لکھا ہوا تھا۔ تو ظاہر انسان کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سوچے لکھا ہوا پہلے ہے، لیکن تم پڑھ کے نہیں آئے ہو، تم کو حکم کیا گیا تم ایسے کرو، لیکن تمہارے دل میں کرتا تو ہوں، لیکن ہوگا وہی جو لکھ چکا ہے۔ تو یہ میری میں نے بظاہر ہے، اگر خدا کامیاب کر دے اس کی مہربانی، اگر خدا مہربانی کر دے، ہاں جی، اگر لکھا بھی جا چکا ہے، وہ لکھا مٹا کے اس میں رحمت بھی ڈال سکتا ہے، یہ بھی تمہارے دل میں ہونا ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہر مسلمان مانتا ہے۔ تو پھر کیوں خدا سے دل ہٹا کے چلنا، نمازیں چھوڑ کے چلنا، دعائیں چھوڑ کے چلنا؟ تو لکھے میں بھی تبدیلی خدا کر دیتا ہے، تقدیر میں قضاء و قدر کو خدا واپس کر دیتا ہے، حدیث میں ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ دعا جون سی قضاء و قدر اتری ہوئی تم پر مصیبت، عذاب یا برے دن اچھے دن بدل دیتا ہے۔ یہ آقا جی کی باتیں ہیں، یہ سب مفہوم ادھر کا اور صحیح مفہوم ہے، اختلاف کی باتیں اکثر میں یہاں نہیں کرتا ہوں، کوئی نکل جاتا ہو تاکہ عام فہم بات ہو۔ تو پھر یہ نمازیں چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے، جلدی نہیں کریں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، کام پھر کر لوں گا، اچھا جماعت کی نماز نہیں ہے، جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، اور میں نے اور کام کرنے ہیں، میں جلدی سے ادھر ہی پڑھ کے نکل جاؤں، یا قضا ہو گئی تو چلو اب کیا کرے، کام ہے، کپڑے پاک نہیں، کام جاتا ہے جائے، اللہ تعالیٰ سے معاملہ خراب نہ کر۔ ہاں، وہ چاہے گا تو تم نے تھوڑی سی یہ احترام اور احتیاط کی ہے، وہ تجھے سالوں کا رزق ہفتوں میں دے سکتا ہے، یہ انسان کا ایمان ہے، وہ چاہے تو سالوں کا رزق ہفتے میں دے سکتا ہے، اور چاہے تو ساری عمر بھوکا ہی مرے، پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے، نوکری نہیں ملتی، اب نوکری ملی ہے تو بیماری لگ گئی ہے، اور بیماری کے ساتھ اتفاق سے ڈکیتی گھر میں آ گیا، بولا شور نہ کرنا، خون خرابہ ہوگا، فریج میں کھا پی کے سب کچھ لے کے، چابیاں بھی موٹر کی لے کے اس سے چلا گیا، ہو گیا، کر لیا۔ تو انسان کا سب کچھ لکھا جا چکا ہے،
لیکن انسان دیکھ کے نہیں آئے، وہ یہ نہ کہ میں سبب نہیں کرتا جی لکھا ہوا بس میں رزق خود ہی مل جائے گا، نہیں کرنا ہے آپ۔ اس کے بعد کہو جب نہ ملے ایک چیز ہو جائے پھر کہو بھائی یہی مقدر، پہلے نہیں کہنا ہے۔ تعلیم ایسی ہے، تم کو مرض ہے مصیبت ہے تم یہ مت کہو لکھا ہوا جی شفا ہو جائے گی ہم نے کیا جاننا، نہ تم جاؤ کرو کراؤ پرہیز کرو ڈاکٹر پر، بعد میں اگر جو کچھ ہو جائے پھر کہو مقدر میں ایسا الحمدللہ علی کل ثواب ملے، لیکن پہلے کرنا ہے۔ ایسے ہی ان چیزوں کو اگر سوچو تم کو راحت ہو جائے۔ من آمن بالقدر امن من القدر، اہل طریقت کہتے ہیں، اور یہ غالباً حدیث کا بھی مفہوم ہے اور صحیح بھی ہے، جس نے تقدیر کو سوچا ایمان تقدیر پہ لایا وہ بے فکر ہو گیا۔ اس کو پتہ ہے نئی چیز تو نہیں ہوگی زور لگانے سے، ہوگا تو وہی، وہ اس کو غم نہیں ہوتا، سوچ نہیں ہوتی، سکون سے ہوتا۔ من آمن بالقدر امن من القدر، اس کو رنج غم نہیں ہوتے، سکون سے رہتا، اس کو پتہ جو کچھ بھی کروں گا تو لکھا تو ہو کے رہے گا، یہ ہوگا تو ہاں اگر مہربانی کر دے لکھے میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، رحمت آ سکتی ہے، تو پھر خدا سے رحمت کا رابطہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اس سے زیادہ مصیبت آتی، بے چینی ہونا، زور لگانا، حرام حلال کھا جانا، خدا تعالیٰ کی عبادت کو آگے پیچھے کرنا، ایمان کو بھی خود چھوڑنا۔ تم ظاہر رزق کو نہیں چھوڑتے، ہوگا تو وہی کرتے تو ہونا، ایسے ظاہر ایمان کو بھی نہ چھوڑو۔ اب پتہ نہیں آخر میں جہنم کا کام کر کے مرتے ہیں ہم، جنت کا کرتے ہیں، لیکن انسان میں ایک خدا چیز رکھیے کوشش میں لگا رہتا ہے، جیسے دنیا کی کوشش میں لگے رہتے ہو، پتہ بھی ہے نہیں ٹھیک ہے سبب تو کرنا چاہیے، وسیلہ تو کرنا چاہیے، ایسے آخر کے وسیلہ کرنا چاہیے، سبب کرنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں جنت جاتے ہیں جہنم جاتے ہیں، آخر میں کیا کرتے نہیں پتہ ہے۔ لیکن اس میں زیادہ فائدہ احتیاط ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کے کاموں کو مقدم کرنا، یہ علامتیں ہیں کہ اس کی سعادت زیادہ ہے، اس پہ علامتیں ہوتی نا، یہ آگے کام پیچھے دوسرے کر دیتا ہے، لیکن خدا کی محبت کے کام، نماز کے کام، درود، یہ چیزیں یہ بہت پابندی اور احتیاط سے پڑتا ہے، اس کی علامتیں اچھی، علامت بھی تو ہوتی ہے نا، تقدیر نہیں، لیکن تقدیر جب چلتی پتہ جس کی تقدیر کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اچھے کام محبت کے زیادہ کرتا ہے، دوسرے کم ہوتے ہیں۔ تو انسان کو یہ جو خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو یاد دہانی کرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دوسرے کو سمجھائیں بتائیں تو فائدہ ہوتا ہے، تو کہا تنفع المومنین، ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ دیکھو جو ایسی باتیں دیتے کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ ساری یہ اعتراف کہ جو 4 دن 6 دن ہم مضبوط رہتے ہیں پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو پھر ادھر بھی ماحول بناؤ، گھر میں بھی ماحول بناؤ، ادھر بناؤ کہ 2-4 دن زندگی کے ادھر تو امان ہے نہیں، ضمانت تو ہے نہیں، کم از کم آخرت کے اعمال کی اور ایمان کی علامت اچھی نکلے، ادھر تو آرام سے رہیں، ایمان لے کے مرے۔ آقا جی کہتے ہیں ایمان والا راحت پاتا ہے، تو جب ایمان کے کام کر کے مرے گا یا ایمان کے کام چھوڑ کے دوسرے کام کر کے مرے گا تبھی راحت پائے گا نا، ادھر تو راحت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، بادشاہ ہے، وزیر ہے، امیر ہے، سارے کام پیسے سے نہیں دور ہوتے، سارے دکھ پیسوں سے دور نہیں ہوتے۔ دیکھ لو کسی سے بچو، بچ نہیں سکتے جب تک خدا نہ بچائے، کوئی بھی، نہ ہم نہ وہ، ہاں نہ وہ نہ ہم، یہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے کہ لو اجتمعت الانس والجن، آقا جی کہتے ہیں آسمان زمین سب جمع ہو جائیں، تمہیں کوئی نفع نقصان پوچھا یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کی طرف سے نہ ہو۔ تو پھر ایمان اسی کو کہتے ہیں، خدا کی بات پر ایمان رکھنا، نبی کی بات پر ایمان رکھنا۔ تو تم ان چیزوں سے بے فکر ہو جاؤ، ایڈس کی مرض تم کو نہیں مارے گی، تم کو ایڈس سے پہلے ایکسیڈنٹ ہی مار دے، پھر ایڈس سے پہلے تمہیں کوئی اور ہی مصیبت ہے، لڑائی ہو گئی، یہ ہو گئی، اس سے تم کو گولی مار دی، پھر اب ایڈس کی فکر میں بیٹھا ہے۔ تو وقتی طور سے دیکھ آج کا دن تو سلامت ہے، ایک ٹائم کی روٹی مل گئی ہے اور چلتا پھرتا ہے، کل کا نہ سوچنے سے وہ نہیں ہوگا، جب کل آئے گی دیکھنا۔ تو عبادت اور طاعت میں لگ۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ نے تعلیم دی۔ من اصبح معافی فی بدنہ، جو اٹھا چلتا پھرتا تھا
خیریت سے تھا. من اصابها معافى في بدنه وعند قوت يومه، اس دن کا فقط رزق تھا کہ آج کی روٹی پانی سب ہے، کل کا پتہ نہیں. آمنا فی سربہ، کوئی ایسی جیسے جھگڑا فساد نہیں تھا. تو آگے حدیث کا من سوقی الدنیا الیہا بحر، ساری دنیا اس کے پاس دولت دنیا کی موجود ہے. آج کا دن اچھا ہے نا، بس اللہ اللہ کر. سوچنے سے تو ہو تو نہیں جائے گا. سوچنے سے اگر بظاہر سوچو تو دماغ پہ بوجھ پڑے گا، تیرا ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، تیرا بلڈ پریشر لو یا ہائی نہ ہو جائے تو مصیبتیں آ جائیں گی. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں دل پہ بوجھ مت رکھو، بس سمجھو کچھ نہیں ٹھیک ہے، نہ بھی ٹھیک ہے کہتے تم ایسے سمجھو میں ٹھیک. ڈاکٹر ایسے کہتے ہیں. تو ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ہمیں جو تعلیم آقا سے ملتی ہے اس کا 100% یقین اور رحمت ہے، گارنٹی ہے. لیکن ڈاکٹر کی کوئی تعلیم گارنٹی نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں ہم نے ایک مریض کو تو کیا ٹھیک ہو گیا، پتہ ہے تو کیوں نہیں ٹھیک ہوا. پھر سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں جا کسی پیر سے یا کسی عامل سے دم درود کراؤ، ہمارے پاس تو نہیں. اور خود حیران ہوتا ہے، مریض دونوں ایک مرض کے تھے، اس کو شفا ہی اس کو نہیں. یہ اللہ دکھاتا ہے کہ جب تک میں شفا نہ ڈالوں دوا میں شفا نہیں ہے. جب اللہ شفا ڈالے ذرا بہانہ بن جاتا ٹھیک ہو گیا. نہیں تو لندن میں بھی گیا، تابوت ہی اس کا آیا. کہتے ہیں لندن میں جا کے بچیں گے. کتنے میں نے دیکھا لندن میں بھی نہیں بچے لے آئے. پھر کہتے ہیں مشینوں میں بچیں گے، ایکسوجین لگائیں گے. یار اتنا سوچ کے بچنا تو ویسے بھی نہیں ہے، چاہے ٹھیک بھی ہو جائے. پھر وہی بات ہو، بچنا ہے وہ تو ٹھیک ہو. تو پھر یہ کرو کہ بچے نہ بچے ایمان بچا لے. ہم آگے ہمیشہ کی راحت ہے. تو آ کر کے ایک دن کا کھانا پینا چلتے پھرتے ہو، تم کو ساری دنیا مل گئی. کل کا مت سوچو، کل جب آئے گی دیکھنا. اور کوئی ضمانت نہیں وہ چیز ہوگی نہ ہوگی، تو اپنے کو بیکار پریش کر. اور یہ چیزیں کیسے پیدا جو سنا ہے یہ آپ میں نہ بھی خود پیدا ہو جائیں گی. آپ نے اگر ذکر اذکار نہیں چھوڑے، نمازیں نہیں چھوڑی، اس سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر اذکار سے دل میں سکون شروع ہو جاتا ہے. یہ خدا نے بھی کہا ہے. ہاں. اور جس کا دل مر جائے اسے مصیبت ہوتی ہے. آقا جی کہتے ذکر کرنے والا مثل زندے کے، نہ کرنے والا مثل مردہ کے. جو اکثر ذکر نمازوں میں رہتے ہیں ان کے کام میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں، تقدیر بھی بدلتی ہے، وہ اکثر سکون سے رہتے ہیں، اکثر سکون سے. تو اس چیز باتوں نے آپ کو اتنی تسلی دی ہے، قرآن کی باتوں نے، حدیث کی، کہ آپ کا واقعہ باتیں دل مانتا ہے اور یہ سب کچھ صحیح ہے. جب بات ذکر اذکار کریں گے آپ کو اور سکون نصیب ہوگا. نوکری میں سکون ہوگا، مردوں میں سکون ہوگا. کیونکہ دل کا جب انسان کا سکون سے نہیں ہوتا، بہت سی وہ جیسے نا اود پٹان اور چچڑا پن کیا کیا اس کو شروع ہو جاتا ہے. یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو آقا جی رحمت للعالمین ہے. ہمیں ہر معاملے میں، دین میں، دنیا میں، رزق میں ان کی تعلیم کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ اس عالمین میں مصیبت ہی مصیبت ہے. ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان کو اللہ نے رحمت للعالمین بجایا. تو پھر اللہ تعالیٰ کرے ذکر اذکار تسبیح میں مضبوط ہو جائے. کہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ شیطان کو بڑا غصہ آ رہا ہے، بڑا غصہ آ رہا ہے. اور جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ضرور ہوتا ہے. اگر اس وقت 1000 آدمی ہے تو 1000 شیطان موجود ہے. تو یہ چیزیں جو سی اس پر مضبوط ہو جاؤ، تسبیحوں پر، نمازوں پر. جلدی میں یہ کر لوں خدا کی رحمت کو توڑ کر، خدا سے رابطہ توڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، تسبیحوں کو چھوڑ کر، صبح کی نماز کو چھوڑ کر. یہ پریشانی بڑھے گی، کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے. ہاں اس میں خدا لطف کر سکتا ہے، تبدیلی کر سکتا ہے، رحمت کر سکتا ہے. تو پھر خدا کی رحمت کی طرف ہوں گے تو تبدیلی ہوگی نا، نہیں تو مصیبت پہ مصیبت ہوگی. ہاں تو تم جاتے ہو لیکن ایک دم سیدھے ہونے والے نہیں ہو. کیونکہ تمہارے ذہن پہلے ہی الٹائے ہوئے، کالجوں والوں نے، دوسرے والوں نے یہ کرنا، اور اخباروں نے اور ٹی ویوں نے. کیونکہ وہ عقل کے حساب سے بات کرتے ہیں یا اندازے کے حساب سے بات کرتے ہیں. ہم تم قرآن اور حدیث یعنی اللہ کے علم سے بات کرتے ہیں. تو اللہ کا علم، قرآن کا علم بہت زبردست ہے. اس کے ثبوت کافروں کو، مسلمانوں کو ملے ہیں کہ قرآن جب اترا اس وقت نہ سائنس تھی نہ یہ باتیں تھیں. خدا نے سائنس کے معاملے کی باتیں کی، سب کی چیز کا وجود نہیں تھا. وہ سب صحیح نکل رہا ہے.
اور لوگ کا اعتراف کریں واقعہ یہ کتاب عجیب ہے کہ آقا کہیں سائنس پڑھنے گئے تھے، معلومات لیتے تھے. بتائیں آپ، اتنی زبردست یہ کتاب ہے قرآن، کوئی یہ کتاب لائے مشکل ہے. خدا نے کہا اس میں اگلوں پچھلوں کا علم ہم نے رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جس کا ہم نے علم نہ رکھا. پھر آپ گمراہ ہوتے ہیں، اپنے کو پریشان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمیں نبی کریم سے محبت ہو جائے، اور اس محبت میں ہم ان کی ترتیب سے چلیں تو دین دنیا سب آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ حقیقت بھی ہے. چلیں بسم اللہ. محمد عشق سمندر، یا محمد عشق سمندر، یا محمد عشق سمندر، یا محمد لطف کا عنبر، یا محمد لطف کے عنبر، یا محمد سب سے سندر، یا محمد سب سے سندر، یا محمد جگ کے رہبر، یا محمد جگ کے رہبر، یا محمد حسن کا پیکر، یا محمد حسن کا پیکر، یا محمد نبیوں سے بڑھ کر، اللہ محمد نبیوں سے بڑھ کر، محمد نبیوں سے بڑھ کر، محمد نور کا ساغر، محمد نور کا ساغر، عرش بری تورا منبر، عرش بری تورا منبر، منگتا آپ کے در پر، میں منگتا آپ کے در پر، محمد نظر ہو مجھ پر، محمد نظر ہو مجھ پر، محمد نظر ہو ہم پر، محمد ڈالے نینل، محمد ڈالے نینل. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟